منافقین کی پہچان کراتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کے مطابق اپنے رسول کو حاکم بنانے کے باوجود تم غیروں کے پاس جاتے ہو، شیطانی لوگوں کو اپنا پنچ بناتے ہو، اپنا وکیل بناتے ہو، مجسٹریٹ بناتے ہو۔ ان کی طرف ہم نے قرآن اتارا، کاش یہ اس پر ایمان لاتے، جس سے ایمان لانے کا نام ہے۔ کچھ باتیں اس کے اندر شروع کے اندر کہی گئی۔ باقی مضمون بہت وزندار ہے۔ الم تر الی الذین یزعمون انہم آمنوا بما انزل الیک وما انزل من قبلک، آپ نے دیکھا، حضور سے مخاطب ہے، لوگوں کے کام کی نشاندہی ہو رہی ہے۔ آپ نے دیکھا کہ ہم نے ان کے لیے یہ قرآن اتارا جن کا دعویٰ تھا کہ ہم ہدایت پر ہیں، قرآن پر ایمان لائے، جن کا دعویٰ، ہمارا بھی دعویٰ کہ قرآن ہمارا ایمان، جن کا دعویٰ ہے کہ ہم ایمان لائے اس پر جو تمہاری طرف اترا، وما انزل من قبلک، اور تم سے پہلے والی آسمانی کتابوں میں اترا، جن کا دعویٰ، ہمارا دعویٰ ہے یہ، ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ قرآن ہماری ایمان ہے، اسی لیے قرآن خوانی کی بات ہم کرتے ہیں، مگر قرآن پڑھیں گے نہیں ہم، تو قرآن تو کہتا منافق ہو گیا آپ کا کہ ایمان کا دعویٰ قرآن کے لیے کر رہے ہو اور مان رہے دوسرے رسم و رواج مان رہے ہو، مان کچھ اور رہے ہو، دوسری کتابوں کو مان رہے ہو۔ برائی سے نہیں کہتا، مگر قرآن کو چھوڑ کر جو لوگ فیضان سنت کے پیچھے پڑے ہیں، فضائل اعمال کے پیچھے پڑے ہیں، کیا وہ قیامت میں جواب دے سکیں گے اس بات کا کہ ہم نے قرآن سے پڑھ کر اس کو اہمیت نہیں دی؟ زبان سے کہنا الگ ہے، قرآن کو اہمیت ہے، زبان سے کہنا بہت آسان ہے۔ مزہ جب ہے کہ جو بھی تبلیغ کی جائے قرآن سے کی جائے، جو بھی ارشاد کی جائے قرآن سے کی جائے، جو بھی سمجھائش کی جائے قرآن سے کی جائے۔ ہم تو کتابوں سے کر رہے ہیں، ہماری لکھی کتابوں سے لوگوں کو ہدایت دے رہے ہیں، ہدایت پہنچے گی کیسے؟ تو جن کا دعویٰ ہے یہ کہ اس قرآن پر ہم ایمان لائے، یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت وقد امروا ان یکفروا بہ، یہی وہ لوگ ہیں جو شیطان کو اپنا پنچ بناتے ہیں، اپنا مجسٹریٹ بناتے ہیں، اپنا حاکم بناتے ہیں، فیصلے کرتے ہیں۔ ہم کہاں جاتے ہیں؟ نماز نہیں، میں مسلمان ہوں، میں نماز نہیں، روزہ میرا نہیں، قرآن میں پڑھا نہیں، لوگ میری حیثیت کو دیکھ کر میرے سے فیصلہ کرانے کے لیے آتے ہیں، سب یہ حیثیت والا آدمی فیصلہ کر دے گا، تم تو شیطان ہو، مجھے کہتے ہیں یہ حرام کیا اور حلال کیا، یہ تو اپنی بات کر رہے ہیں، وہ تو غیر یہودی اور عیسائیوں کی بات چل رہی ہے، کیونکہ یہودی اور عیسائی پر تو آسمانی کتابیں ہیں نا، توریت تو آئیے، انجیل آئیے ان کے پاس، ان کو تو حکم تھا کہ وہ اس قرآن کی پیروی کریں اور دوسری کتابوں کو اصلاً نہ مانیں، بالکل نہیں مانیں، قرآن کو چھوڑ کر دوسری طرف ہرگز نہ جائیں، ان کو تو یہ حکم تھا۔ سید فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجلس کے اندر توریت کی کچھ کتاب پڑھ رہے تھے، ابراہ پڑھ رہے تھے توریت، حضور تشریف فرما تھے، آپ کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا، اب وہ صدیق کی نظر پڑی تو کہا کہ عمر تجھے تیری ماں روئے، دیکھتا نہیں ہے کہ حضور کا چہرہ بدل رہا ہے، سرخ ہو رہا غصے کی، جیسے نظر پڑی وہ پرچی چھوٹ گئی، بدن کام گیا۔ حضور نے مخاطب کو فرمایا اے عمر خدا کی قسم اگر آج موسیٰ بھی آ جائے تو میرا امتی ہو کر آئے گا، نبی ہوگا۔
تم پر جو اتارا گیا ہے اس پر عمل کرو. ہم پر کیا اتارا؟ تو تورات ہم پر نہیں آئی. تورات پر ایمان ہے ہمارا، ہمارے لیے نہیں ہے. انجیل پر ایمان ہے ہمارا، ہمارے لیے نہیں ہے. ہمارے تو قرآن ہے، کیونکہ اس کے آ جانے بعد وہ کتابیں منسوخ ہو گئی. تو یہودی اور عیسائی بھی مسلمان کافر نہیں کہلاتے. یہودی اور عیسائی کتابی کافر نہیں کہلاتے. اگر اس قرآن پر ایمان جائے تو بھی صاحب ایمان ہو جاتے. مگر قرآن نے ان کو کتابی کافر کہا. کتابی کافر ہے اس لیے کہ کتابیں رکھتے ہوئے ان کتابوں کی نافرمانی کر رہے. وہ کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ قرآن کو نہیں مانتے. ان کی کتابوں میں قرآن کا ذکر ہے، ان کی کتاب میں حضور کی نبوت کا ذکر ہے. اس کے باوجود یہ نبی کو نبی نہیں مان رہے، ایمان نہیں لا رہے نبی پر، تو اپنی کتابوں کو جھٹلا رہے ہیں نا. تو جو اپنی کتاب کو جھٹلا رہا ہے اس کتاب کو کب مانے گا؟ اس لیے ان کو کتابی کافر کہا گیا. تو ان کا تو یہ تھا کہ ان کو تو اس کتاب پر ایمان لانا چاہیے تھا، مگر وہ تو شیطانوں کے پاس جا رہے ہیں. یہ دلہم دلالم بعیدہ، اور یہ عمل کر کے بہت دور کی گمراہی میں جا پڑے. یعنی اپنی منزل سے اتنے دور چلے گئے کہ لوٹ کے آ پانا مشکل ہو گیا. کیسے؟ اپن ٹرین بس میں سفر کر رہے ہیں، سڑک کے اوپر ہائی وے پر چل رہے ہیں، نیشنل ہائی وے پہ چل رہے ہیں، 6 لین ہے، 4 لین ہے. کہاں جا رہا ہے راستہ؟ یہ صاحب بامبے جا رہا ہے، ہمیں بامبے جا رہا ہے. چل لمبا راستہ ہے، چل 200-400 کلومیٹر جانے کے بعد کسی نے کہا جانا بھائی آپ کو بامبے جانا ہے، اور یار بہت لمبا ہے راستہ. پھر کیا کریں؟ آپ ادھر سے نکل جاؤ، یہ راستہ نا، یہ سڑک گئی سائڈ، اس سے نکل جاؤ، بہت شارٹ پڑ جائے گا، سیدھے آپ سورت نکل جاؤ گے یہاں سے. اب چل دیے آپ، اب راستہ بھٹک گیا. اب کبھی اس سے پوچھ رہے ہیں، کبھی اس سے پوچھ رہے ہیں، کبھی اس سے پوچھ رہے ہیں، کبھی اس سے، کیونکہ آپ نے مین راستہ چھوڑ دیا، بھٹک گئے، گمراہ ہو گئے آپ منزل تک. اور پہنچیں گے تو بہت لٹ پٹ کے تھک ہار کے پہنچیں گے، کیونکہ آپ کو پھر راستہ وہی اپنانا پڑے. اس لیے کہ دلالم بعیدہ، تو بہت دور کی گمراہی میں جا گرے. لوٹ کے آنا بہت مشکل ہے جب تک کہ توبہ نہیں کرتے. اب یہاں ان مسلمانوں کا ذکر ہو رہا جو اپنے آپ کو مسلمان تو کہتے ہیں لیکن حالت ان کی ہے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ إِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا. جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کی اتاری ہوئی اس کتاب پر ایمان لاؤ، تو جو منافق ہیں منہ پھیر کر چل دیتے ہیں. حضرات فجر کی نماز کے بعد قرآن خوانی ہوگی، آپ نے سن لیا اور سب اتر گئے نیچے. آگے امام صاحب رہ گئے، 2-3 شاگرد رہ گئے، باقی سب غائب. یہ نفاق ہے. قرآن خوانی کروا رہے ہو، خود نہیں پڑھ پا رہے ہو، یہ نفاق ہے، یہ منافقت ہے، اس کی سزا ملے گی، تو اس کی توہین ہے یہ کہ اس پر ایمان تو رکھتے ہیں ہم، دعویٰ ایمان کا کرتے ہیں ہم، پڑھتے بھی نہیں ہیں، اس سے فائدہ بھی چاہتے ہیں. ہو میں بھی پاسبل کیسے ممکن ہو سکتی ہے؟ ترجمہ کر لو، پڑھ لو، اردو اتنی تو اردو آتی ہے، پڑھ لو. کیف اذا اصابتهم مصیبۃ بما قدمت ایدیہم ثم جاؤوک یحلفون. پر جب کوئی مصیبت پڑتی ہے تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے حضور آ جاتے ہیں اور قسم کھا کر کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ ان اردنا الا احسانا توفیقا، کہ ہمارا ارادہ تو غلط نہیں تھا، ہم تو ارادہ بھلائی کرنا چاہتے تھے. ہم تو یہودی عیسائیوں سے تال میل جو کر رہے تھے، اس میں ہمارا ارادہ غلط نہیں تھا. جب پاس ان کے ساتھ تھے تو ان کی باتیں کر رہے تھے، آپ کے پاس ہے تب کہتے ہیں ہمارا ارادہ غلط تھوڑی تھا، ہم تو آپ کے ساتھ ہیں، ہم تو قرآن کے ساتھ ہیں.
مگر کتنا بڑا رحیم ہے وہ. گستاخی کس کے سامنے کی؟ حضور کے سامنے کی نا گستاخی. حضور کو چھوڑ کر دوسروں کو حاکم بنایا، پنچ بنایا. ایک یہودی اور ایک مسلمان منافق کے بھی جھگڑا تھا، کل بتاتے ہیں. حضور نے فیصلہ یہودی کے حق میں دے دیا، اور مسلمان جو حضور پر فیصلہ کروانے آنا نہیں چاہتا تھا، وہ جانتا تھا کہ فیصلہ صحیح ہوگا، میں غلط دوں تو غلط ثابت ہوں گا. یہودی نے کہا نہیں، میں تو تمہارے نبی کے پاس جاؤں گا فیصلہ کروانے کے لیے، وہ سچ فیصلہ کریں گے. مسلمان منافق کہتا تھا کہ نہیں، میں تو تمہارے عالم کے پاس جاؤں گا، وہ فیصلہ کرے گا. کچھ یہودی نے کہا نہیں، میں تو میرے عالم کو نہیں مانتا ہوں، رشوت دے کے فیصلہ کر دے گا، میں تمہارے نبی کے پاس جاؤں. وہ پکڑ کے اس کا کام نبی کے پاس، حضور کے پاس لیا ہے. حضور نے یہودی کے حق میں فیصلہ کر دیا، اس نے فیصلہ مانا نہیں. جب فیصلہ مانا نہیں تو اس کی سزا کیا ہو؟ اس کی سزا یہ ہوگی جب عمر فاروق کے پاس گیا وہ یہ کہنے کے لیے کہ صاحب حضور نے میرے خلاف فیصلہ دے دیا، ایک یہودی کے حق میں دے دیا، تو حضرت عمر نے گردن اڑا دی اس کی. شور مچ گیا کہ عمر نے قتل کر دیا، عمر نے قتل کر دیا، پیشی ہو گئی. وہ اس آیت سے متعلق. اب آگے اولئک الذین یعلم اللہ ما فی قلوبہم فاعرض عنہم وعظہم وقل لہم فی انفسہم قولا بلیغا. ان کی دلوں کی بات تو اللہ جانتا ہے، آپ تو ان سے چشم نظر انداز کیجیے ان کی غلطیوں کو. کتنا رحیم ہے، کتنا کریم ہے. کون؟ ایسے لوگ معاف کرنے کے قابل ہیں کیا؟ جو نبی پہ ایمان کا دعویٰ بھی کر رہے ہیں، غلطیاں بھی کر رہے ہیں، قابل معافی ہیں؟ نہیں نا. اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ ان کے دلوں کے حال تم نہیں جانتے، ہم جانتے ہیں. آپ فاعرض عنہم وعظہم وقل لہم فی انفسہم قولا بلیغا. آپ تو ان کی غلطیوں سے چشم پوشی کیجیے، ان کو سمجھا دو، ان کو معاف کر دو. یہ بڑاپن ہے. اور حکم کیا دے رہا؟ وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ ولو انہم اذ ظلموا. اے حبیب، اگر کوئی خطاوار گناہ خطا کر کے مجھے وسیلہ بنا کر آپ کے پاس آ جاتا ہے، انفسہم اپنی جان پر ظلم کر کے، گناہ کر کے، غلطیاں کر کے آپ کے پاس آ جاتا ہے، فاستغفر اللہ واستغفر لہم الرسول، فاستغفر لہم الرسول، تو آپ انہیں معاف کر دیجئے. فاستغفر اللہ، تو میں بھی یعنی اللہ بھی معاف کر دے گا. کیا مطلب ہو؟ یہ وسیلہ غلطی کر کے آ گیا، اب آپ کے دربار میں آ گیا، آپ کی شان میں گستاخی کی تھی، آپ کا احکام نہیں مانا تھا، آپ کے پاس آ گیا، آپ رحمت للعالمین ہیں، آپ میرے بندوں پر رحمان ہیں، رحیم ہیں، کریم ہیں میرے بندوں پر. آپ ان کو نظر انداز نہیں کرتے ہیں آپ. اس لیے اگر کوئی ایسا آ جاتا ہے تو اس کو معاف کر دیجئے. آپ معاف کر دیں گے تو مجھے بھی معاف کرنے والا، یعنی آپ جس کی سفارش کر دیں گے اس کو میں معاف کر دوں. لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا الرَّحِيمًا، تو بے شک آپ اپنے رب کو معاف کرنے والا پائیں گے، توبہ قبول کرنے والا. یہ ترجمہ اس کی نقل پوری اوریجنل نہیں کر رہا ہوں میں، مطلب وہی ہے، الفاظ میرے. اب جو آیت یہاں آتی ہے یہ ہمارے ایمان کا پیمانہ یہیں تک پڑھوں گا، پھر آگے کل کریں گے. یہ ہمارے پیمانہ لبریز کر دیتی ہے اور ہمیں سوچ پر مجبور کر دی کہ آیا کہ ہم اب مسلمان ہیں کیا. فلا، اب دیکھیے مالک کون ہے؟ اللہ. نبی کون ہے؟ بندہ. بندہ کون ہے؟ بندہ نہیں ہوگا تو نبی نہیں ہوگا، نبی نہیں ہوگا تو رسول نہیں ہوگا.
نبی کا کام ہے اللہ سے لینا، اور رسول کا کام ہے اللہ کی مخلوق کو دینا۔ اللہ نے نبی کی حیثیت سے قرآن لیا، اور رسول کی حیثیت، رسول کا مطلب ہے پہنچانا، نبی کا مطلب ہے لینا، اس ہاتھ سے لینا اور اس ہاتھ سے دینا، ادھر سے لینا اور ادھر سے دینا۔ اب یہ تو سسٹم الگ ہوا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی قسم کھائیں کہ اللہ حضور کی جان کی قسم کھائے، اللہ تعالیٰ خود اپنے قسم کھائے، کیا حضور اللہ کی قسم کھائے؟ عجیب معاملہ ہے نا؟ یہ محبت کی معیار ہے، بہت اونچا، اس کو ہر آدمی نہیں سمجھ سکے گا۔ جس نے قرآن سمجھا ہوگا وہی سمجھ پائے گا۔ فلا و رب کا، اے میرے محبوب تیرے رب کی قسم، خود قسم کھا رہا ہے اور خود ہی بیان کر رہا ہے۔ لا یؤمنون، یہ لوگ مومن مسلمان نہیں ہو سکتے، حتیٰ یحکموک، جب تک آپ کے تمام احکامات کو پوری طرح سے مان نہیں لیتے، سر جھکا نہیں دیتے ان کے آگے۔ فیما شجر بینہم، آپس کے اختلاف میں، جھگڑا ہو جائے گا جب یہ اللہ رسول سے چپ ہو جاؤ تو چپ ہو جاؤ۔ اللہ کے رسول نے، اللہ نے جھگڑا پسند نہیں کیا، جھگڑوں کا اللہ کے واسطے ختم کر دو تو ختم کر دو۔ فیما شجر بینہم، آپس کے اختلاف کو جب تک یہ ختم نہیں کر دیتے آپ کے حکم کے مطابق، کہ اللہ کے رسول، آج بھی اللہ کے رسول کا یہ حکم ہے، اس کو ختم کر دو، ہٹا دو۔ اللہ کے رسول کو یہ پسند نہیں، اس کو ہٹا دو، کیونکہ جو رسول کو پسند نہیں وہ اللہ کو پسند نہیں۔ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر، تیرے رب کی قسم یہ کوئی مومن ہو نہیں سکتے جب تک کہ آپ کے اختلافات کے آگے اپنی گردن کو، اپنے اختلافات کے آگے، اپنی اختلافات کو آپ کے حکم کے آگے سر نہ جھکا دیں۔ کہ اللہ کے رسول کا فرمان آ گیا، گردن کٹ جائے گی اپنی جگہ، اب تجھے مارنا مار دے، اب میں نہیں ماروں گا کیونکہ میرے رسول کا حکم ہے، معاف کر دے، میں نے معاف کر دیا۔ ثم لا یجد فی انفسہم حرجا مما قضیت، اپنی زندگی کے ہر معاملے میں آپ کو قاضی نہ بنا لیں، یعنی جب بھی کوئی کام کریں اور آپ کا فیصلہ آ جائے، آپ کا حکم آ جائے، کتنی اختیار دیا اللہ نے اپنے رسول کو۔ ان میں کوئی تنازع پیدا ہو جائے، کوئی بات پیدا ہو جائے، کوئی مشورہ پیدا ہو جائے، مشورے میں الجھن کھڑی ہو جائے، کوئی فیصلہ نہیں کر پا رہے، اور وہاں اگر کوئی حدیث کا معاملہ آ جائے کہ حدیث یہ کہہ رہی ہے، سرنڈر اگر نہیں ہوتے تو مومن نہیں ہے، پھر مومن نہیں ہو سکتا۔ مما حرجم مما قضیت ویسلموا تسلیما، ویسلموا، گردن جھکا کر تسلیم نہیں کر لیتے، مان نہیں لیتے، بنا چوں چرا، ہاں نہ کیے بنا، ایسا کیوں، جیسا کیوں، تیسا کیوں، جواب آ گیا سرنڈر، اب چاہے گولی مار دے، ہم نے رسول کے آگے سر خم کر دیا، اب کاٹ کر دیا، ہم شہید ہوئے۔ بڑی خوبصورت آیت ہے، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، فی انفسہم، اپنے معاملوں میں، اپنے تنازعات میں، اپنے اختلافات میں آپ کا فیصلہ آ جانے کے بعد بھی یہ نہیں سرنڈر ہوتے ہیں تو مومن نہیں ہو سکتا۔ بہت سمسیا ہمارا جائے جناب چالو نہیں کریں گے، یہ سمجھتے ہیں آدھا گھنٹہ میں بیٹھو
आधा घंटा लाइक थोड़ा बहुत महीना रखिए। اس آیت کی ابتدا اس آیت کے شروع سے ہوگی. جہاں بشر بن کعب جو منافق تھا اس کا جس یہودی سے جھگڑا تھا اور وہ یہودی جو ہے وہ منافق ہے، وہ یہودی علماء کے پاس اپنا فیصلہ کروانا چاہتا تھا علیہ السلام، اور وہ یہودی جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فیصلہ کے لیے جانا چاہتا تھا. بہرحال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فیصلے کے لیے گئے تو فیصلہ مسلمان منافق کے خلاف حضور نے دیا کیونکہ غلط تھا، وہ اس کو سمجھ میں نہیں آیا. جب اس کو سمجھ میں نہیں آیا تو فاروق اعظم کے پاس گیا تو بتا دیجیے میں نے آپ کو. ہاں وہ گندم والی کے پاس ہے. اس کے بعد جب یہود کو یہ پتہ چلا تو انہوں نے ایک بات کو عام کر دیا کہ تم کیسے امتی ہو. یہ ہم سوچیں آج کے مسلمان، یہ تفسیر کی بات کر رہا ہوں، خلاصہ تفسیر. تم کیسے امتی ہو کہ اپنے نبی کے فیصلے پر قائم نہیں ہو، راضی نہیں ہو. اگر تم سے جان دینے کا دے دیا تم کیسے جان دو گے؟ اگر یہ حکم آ جائے تو کیسے جان دو گے؟ ہمیں دیکھو کہ جب گائے کے معاملے میں ہم نے بحث کی، اللہ نے حکم دیا جو تم نے گائے کی پوجا کی، گائے کی پرستش کی. موسیٰ علیہ السلام کے کوہ طور پر جانے کے بعد ہارون علیہ السلام کے زمانے میں، اور موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور سے واپس آئے تو یہ منظر دیکھا تو بڑے برہم ہوئے. تو اللہ نے ان کے دلوں سے گائے کی محبت نکالنے کے لیے حکم دیا کہ ان سے کہو کہ گائے کو ذبح کریں. وہ گائے کیسی کون تھی یہ بہت لمبی بات ہے. تو انہوں نے آنا کہانی پہلے کہا تھا وہ گائے کیسی ہو، تو بتاتے گائے ایسی ہو. اس کا رنگ کیسا ہو، کہا رنگ ایسا ہو. کہا اس کی کنڈیشن کیا ہو، کہا نہ تو کھیت میں جوتی ہو، نہ وہ بیائی ہو، وہ اوسر ہو، بالکل جوان ہو، ایسی گائے ہو. باقی نے بڑے ڈر سے کرتے گائے کو ذبح تو کر دیا لیکن دل ذبح کرنا چاہتے نہیں تھے. جب ان کی یہ نافرمانیاں دیکھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب حکم دیا جو لوگ ایمان لے آئے ان کو حکم دیا کہ اب جو ہے تم میں سے ہر آدمی اپنے اپنے لوگوں کو 70,000 لوگ قتل کرے. تو ان یہودیوں نے آپس میں جو مخالف لوگ تھے ان لوگوں کو 70,000 لوگوں کو قتل کر دیا. نبی کو یہ وہ تانا دیا کہ دیکھو ہمیں دیکھو کہ جب ہمیں حکم دیا گیا قتل کرنے کا تو ہم نے 70,000 قتل کر دیے، جان دے دی ہم نے. تو تم تو فیصلے نہیں مان سکے، کیسی امت ہو تم. یہ آج ہم سوچیں. تب یہ بات ہو گئی تو اللہ تبارک پھر یہ آیت نازل کی وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ أَوْ اخْرُجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ مَا فَعَلُوا إِلَّا قَلِيلٌ مِّنْهُمْ. اگر تم پر ہم یہ فرض کر دیتے کہ تم اپنے آپ کو قتل کرو، اپنی جان کو اپنے ہاتھ سے قتل کرو، اپنے آپ کو اپنے ہاتھ سے قتل کرو، یعنی خودکشی کرو یا گھروں سے نکل جاؤ، تو تم میں کے بہت کم لوگ ایسے ہوتے جو ایسا کرتے، باقی بدل جاتے. بہت کم لوگ ایسا کرتے. اب جہاں گھر چھوڑنے کی بات ہوئی ہجرت کے موقع پر جو صحابہ کرام تو انہوں نے تو اپنی منتیں پوری کر دی، ہجرت کر گئے وہ تو. لیکن یہ مدنی صورت ہے، اس میں یہ ذکر آ رہا ہے کہ اگر تم سے آج یہ کہا جائے کہ تم اپنی جانوں کو قتل کر دو، اللہ کے نام پر فرض تم پر یہ فرض کر دیا جائے کہ اپنے آپ کی جانوں کو قتل کرو یا گھر چھوڑ دو، تو بہت کم لوگ ہیں جو ایسا کریں گے. وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ.
اگر وہ کرنے کو کوئی نصیحت دی جاتی ہے لکانہ خیر اللہم واشدہ تثبیتا، تو بہتر یہ تھا کہ وہ نصیحت مان لیتے اگر وہ ایمان والے تھے، مگر بہت کم تھوڑے لوگ ایمان والے ہیں۔ لکانہ خیر اللہم یہ ان کے بھلے کے لیے ہوتا، ان کے فائدے کے لیے ہوتا۔ اللہ کا نہیں فرماتا اگر ہم ان پر فرض کرتے کہ اپنے آپ کو قتل کر دو یا اپنے گھر پر چھوڑ کر نکل جاؤ، تو ان میں سے بہت سارے ہی ایسا کرتے۔ اگر وہ کرتے جس بات کی انہیں نصیحت دی جاتی، اگر کہنا مان لیتے، حکم کی پابندی کر لیتے، جیسا حکم دیا تھا اس کو اپنا لیتے، تو یہ ان کے لیے بھلا تھا، ان کے لیے بھلائی تھی۔ اللہ کے احکام کو ماننے میں بھلائی ہے، حضور کے احکام کو ماننے میں امت کی بھلائی ہے۔ ہم نے اپنے راستے بدل دیے، آج ہم اس بات کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ حدیث کچھ کہتی ہے، قرآن کچھ کہتا ہے، ہم کچھ کرتے۔ ضد ہے، قرآن حدیث سے ہم کو ضد ہے۔ اس لیے کہا کہ تم کو نصیحت کی جاتی ہے کہ جس بات کا تم کو حکم دیا اگر تم وہ کرتے تمہارے لیے وہ بہتر ہوتا۔ وَإِذَا لَآتَيْنَاهُم مِّن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا، اور اگر ایسا ہوتا تو ہم ضرور تمہیں بہت بڑا انعام دیتے۔ وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور تم کو سیدھے راستے پر ہدایت دے دیتے۔ یہ خاص ہدایت منافقین کے لیے۔ اب مومن صادق کا ذکر ہے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، اور جو لوگ اللہ اس کے رسول کا حکم مانے، اطاعت کرے سچے دل سے، فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، تو ان کو ہم انعام کے طور پر دیں گے۔ کیا دیں گے؟ من النبیین، نبیوں کا ساتھ، والصدیقین، سچوں کا ساتھ، والشہداء، اور شہداء کا ساتھ، شہیدوں کا ساتھ، والصالحین، اور نیک صالحین لوگوں کا ساتھ، جو اللہ والے ہیں ان کا ساتھ ان کو دیں گے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ عَلِيمًا وَحَسَنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، اور اس سے اچھا ساتھ ہو کون سا سکتا ہے؟ اللہ تبارک تمہارے نیک اعمال کے بدلے میں، احکامات خدا بندی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے کے بدلے میں، اگر اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جنت میں تم کو نبیوں کے ساتھ دے، ان کی صحبت ہوتی ہے، ان سے دوستی دے، جو سچے لوگ ہیں ان سے دوستی دے، شہیدوں کا ساتھ دے، صالحین نیک لوگوں کا ساتھ دے، تو بتاؤ اس سے اچھا دوست ہو کون سکتا؟ ذالک فضل اللہ ہے، یہ اللہ کا فضل ہے۔ کس پر؟ جو احکام مانیں گے، جو اللہ کے رسول کی اطاعت کریں گے، یہ ان پر اللہ کا بڑا فضل ہے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ عَلِيمًا، اور اللہ سب کچھ جاننے والا، بہتر جاننے والا، کافی جاننے والا۔